حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنی زندگی کے 13-14 منازل طے کر چکے تو ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ بعض روایات میں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل ہونے کا شرف بخشا، اور خلیل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں سوائے محبوب کے کسی اور چیز کا گزر تک نہیں ہوتا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت زیادہ مالدار تھے۔ ملائکہ نے عرض کیا ہے اللہ ابراہیم خلیل کیسے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ واقعی خلیل ہیں، وہ میری رضا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا صرف جذبہ ہی نہیں رکھتے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ نارے نمرود اور بیٹے اور بیوی کو سنسان صحرا میں چھوڑ کر عملی نمونہ بھی پیش کر چکے ہیں، تم ان کا امتحان لے لو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 1000 بکری، 300 گائیں اور 100 اونٹ ذبح کیے۔ اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اور فرشتے از حد متعجب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے جو میں نے اس کے راستے میں بطور قربانی پیش کیا ہے یہ تو بہت معمولی قربانی ہے، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ حسرت پوری فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے خوبصورت اور پسندیدہ سیرت بچے عطا فرما دیے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حسرت پوری کرنے کا اشارہ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13-14 سال تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رات کے وقت سوتے میں ایک خواب دکھایا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی نظر پوری کریں۔ جس رات کو یہ خواب دکھایا گیا یہ ترویہ کی رات تھی۔ صبح کے وقت آپ اس خواب کے متعلق سوچنے لگے کہ کیا یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی، اس لیے اس دن کو یوم الترویہ یعنی شک کا دن کہتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی۔ اسی شش و پنج میں آپ دوسری رات جب سوئے تو آپ کو خواب میں وہی پیغام دیا گیا کہ آپ اپنی عزیز ترین چیز قربانی کے لیے پیش کریں۔ جب آپ اٹھے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں تھا کہ کون سی چیز قربانی کے لیے پیش کروں۔ یہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ تھی، اس کو یوم عرفہ یعنی پہچان اور یقین کا دن کہتے ہیں۔ جس جگہ آپ کو یہ خواب دکھایا گیا اس کو عرفات کہتے ہیں۔ اور تیسری رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب بھی رحمانی ہے اور لخت جگر قربان کرنے کا حکم ہے۔ چونکہ انبیاء کرام کے خواب بھی بمنزل ہی وہی ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنے بیٹے کو حکم خداوندی کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ خیال فرما رہے تھے کہ اگر ایک لخت جگر کی قربانی سے مولا کریم کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو نہلاؤ، خوبصورت لباس پہناؤ، بالوں میں کنگھی کرو، آنکھوں میں کجلا سجاؤ، میں انہیں ایک ضیافت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعمیل حکم میں دیر نہ لگائی اور اپنے نور نظر کو بنا سوار کر آپ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی بھی پکڑ لی اور اپنے بیٹے اور دل کے ٹکڑے کو رب کی رضا پر قربان کرنے کے لیے منی کی طرف چل دیے، اور سارا ماجرا اپنے نوخیز بچے کو بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فانظر ماذا ترى، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان الفاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ اس کی مرضی نہ ہو تو تعمیل حکم سے معذرت کر لی جائے، بلکہ محض اپنے لخت جگر کا امتحان مقصود تھا کہ جس بچے نے خلیل کی گود میں پرورش پائی ہے اور جس بچے نے حضرت حاجرہ کا دودھ پیا ہے
اور جس کو روز اول سے درس ہی یہ دیا جاتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو اس میں قطعاً تحمل نہ کرنا۔ اب یہ بچہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، ذرا دیکھیں اس شابانہ روز تربیت کا اس پر کیا اثر ہوا ہے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ثواب بلکہ اس امتحان میں اپنے فرزند کو بھی برابر کا شریک کرنا چاہتے تھے تاکہ کامیابی کی صورت میں رضا الہی کا تاج صرف باپ کے سر پر ہی نہ جگمگائے بلکہ باپ بیٹا دونوں اس عزت و شرف سے سعادت اندوز ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب یہ خواب بیان کیا تو اس پیکر تسلیم و رضا نے جو جواب دیا وہ قرآن کریم کے الفاظ ہی میں پڑھ لیجئے۔ ان پاکیزہ اور عالی جذبات کو اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو ان کا حق ادا نہ ہوگا۔ ارشاد ربی ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے بزرگ باپ حکم الہی کی تعمیل فوراً فرمائیے، باقی رہا میں تو مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ اور انشاءاللہ کے کلمات طیبات کا اضافہ کر کے اپنے مقام عبدیت اور نیاز کو 4 چاند لگا دیے کہ میں صبر کروں گا لیکن تب جب میرے رب کو منظور ہو، یعنی اگر میں نے مقام رضا میں کوئی کامیابی حاصل کر لی اور اس نازک امتحان میں سرخرو ہوا تو اس میں میرا کوئی کمال نہ ہوگا، محض میرے رب کا احسان اور کرم ہوگا کہ مجھے صابر بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، جس اسلام کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا کرتے تھے اس کا عملی مظاہرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس ادا سے زیادہ حسین اور دلکش کیوں کر پیش کیا جا سکتا ہے؟ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ 10 ذی الحجہ کو حسب ارشاد الہی باپ اور بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے صبح کے اندھیرے میں ہی گھر سے روانہ ہو گئے۔ بیٹا اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنی رانائی اور اپنی امیدوں اور امنگوں کی دنیا قربان کرنے کے لیے شاداں شاداں جا رہا ہے، اور باپ اپنی 100 سالہ دعاؤں کے رنگین ثمر، اپنے لخت جگر اور نور نظر کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ دونوں خوش ہیں اور دونوں مسرور ہیں۔ شیطان نے سوچا آج تک ابراہیم علیہ السلام نے مجھے ہر قدم پر ذیخ پہنچائی اور چرکے پہ چرکا لگایا ہے، آج اگر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر نہ رکھ دوں تو ابلیس میرا نام نہیں۔ دوڑتا ہوا آپ کے گھر پہنچا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی۔ پوچھا میاں جی کہاں ہیں اور ننھا اسماعیل آج نظر نہیں آ رہا؟ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا دونوں باپ اور بیٹا سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا نہیں، تم دھوکے میں ہو، ابراہیم آج تیرے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، دوڑو اور فوراً اپنے بچے کو بازو سے پکڑ لو ورنہ چند لمحوں بعد اس کی مردہ لاش پر آہو پھوگا کر رہی ہوگی۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، اور ابراہیم کو تو اپنے اس بیٹے سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، تم جھوٹ بک رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ شیطان نے کہا تم بھولی بنی بیٹھی ہو، وہ آج ضرور تیرے بچے کو ذبح کر دیں گے کیونکہ اس کے رب نے اسے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا اگر رب کریم کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہزاروں اسماعیل ہوں تو بھی اس کے اشارے پر تصدق کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ یہاں اسے اپنی کامیابی کی 100% امید تھی، لیکن منہ کی کھائی ظالم نے ہمت نہیں ہاری، دوڑتا ہوا حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا۔ وہاں سے بھی اسی قسم کا جواب ملا۔ دل کڑا کر کے آخری بار آزمانے کے لیے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے جا کر الجھ پڑا اور کہنے لگا کہ اتنے زیرک اور عاقل ہو کر کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے چلے ہو، یہ کہاں کی ہوش مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور سینکڑوں طریقے ہیں،
بڑھاپے میں ایک بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین جسے دیکھ کر چاند شرما جائے، اس کو ذبح کرنے چلے ہو؟ تمہارا تو نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، نسل ختم ہو جائے گی، خاندان مٹ جائے گا۔ اور یہ جو خواب کی رٹ لگا رکھی ہے نا، یہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دینا ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس یہ حکم لے کر آتے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے زمین سے پتھر اٹھایا اور دے مارا، 3 دفعہ ایسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا۔ شیطان کی آنکھیں کھل گئی، اسے پتا چل گیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ اسے واسطہ پڑا ہے۔ حضرات، اسی کے متعلق الا عبادی الصالحین ارشاد فرمایا گیا۔ جب دونوں گوشے تنہائی میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، پیدر محترم، میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیجئے، مبادا بے خبری میں انہیں ہلا بیٹھوں اور آپ پر میرے خون کے چھینٹے پڑ جائیں، نیز میرا منہ زمین کے طرف کر دیجئے تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو ترس نہ آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو منہ کے بل زمین پر لٹایا اور تیز چھری گلے پر رکھ کر پھیرنی شروع کر دی تو عالم بالا میں لرزہ طاری ہو گیا ہوگا، اور فرشتوں کو انی عالم ما لا تعلمون کی تفسیر کا علم ہوا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیزی سے چھری گردن پر پھیر رہے ہیں، ادھر سے ندا آتی ہے، بس اے میرے خلیل، بس ہو گیا تیرا امتحان اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے بچا لیا اسے فدیہ میں ایک ذبیحہ دے کر۔ حضرات، یہ ہے اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ۔